سزاوار۔ ان کا خیال ہے کہ اس نوعیت کی سزا کوئی تکلیف دہ نہیں، یعنی گلوبریدی مجرم کے لیے زیادہ اذیت رساں نہیں ہوتی۔ مگر وہ خدارا یہ تو بتلائیں کہ وہ ان 6 ہفتوں کے دکھ کو جن میں امڑ بڑھ کے رنج و آلام یکجا کر دیے ہیں، اس یوم کی روح فرسا یاد کو جس کا خیال کرتے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں؟ غم و اندھا کی سیری کو جس کا خاتمہ اچانک موت کے چبوترے پر ہوتا ہے، کیا پکارتے ہیں؟ جسم کو خون کے آخری قطرے سے محروم کر دینا اور ذہن کو آہستہ آہستہ خیالات سے عاری کر دینا دو متضاد چیزیں نہیں، جسمانی موت اور ذہنی موت، مگر وہ بھی مصر ہیں کہ یہ سزا تکلیف دہ نہیں۔ مگر وہ یہ تو بتلائیں کہ آخر انہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ کیا یہ انہیں مجرم کے کٹے ہوئے سر سے معلوم ہوا، یا موت کے بعد مجرم ان کا شکریہ ادا کرنے آئے اور کہا جناب یہ سزا بالکل تکلیف دہ نہیں، خوب اختراع ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھیں، بس ایک ہی لمحے میں کام تمام ہو جاتا ہے۔ اسے کیا یہ ایجاد روبیسپری کی ہے یا لوئی پانزدھم کی؟ کچھ بھی ہو، ہے خوب، بس 1 منٹ میں ہی اپنا خونی کام کر جاتی ہے۔ ان میں سے آج تک کسی نے بھی اس شخص کی تکالیف کا بغور مشاہدہ نہیں کیا، جس چبوترے پر لیٹا چھرے کی بھاری ضرب کا منتظر ہوتا ہے، اس تیز چھری کی ضرب کا جو ایک لمحے میں اس کی گردن کی نسیں چیرتی ہوئی حلقوم تک جا پہنچتی ہے اور گردن کو تن سے جدا کر دیتی ہے۔ سچ ہے، تکلیف واقعی نہیں ہوتی۔ درد موت کی ہولناک خیال سے مغلوب ہو کر اپنا اثر زائل کر دیتا ہے۔ میرا ذہن بار بار بادشاہت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ میں اپنے ہر فعل میں بادشاہ کے وجود کو متصور پاتا ہوں۔ میرے قلب کی عمیق ترین گہرائیوں سے یہ صدا اٹھ رہی ہے۔ اسی کڑیا میں، اسی ساتھ، اسی جگہ کے قریب محل میں ایک اور بستی ہے جس کے دروازوں پر محافظ پہرا دے رہے ہیں۔ اس میں اور تم میں اتنا فرق ہے کہ وہ جس قدر بلند ہے تم اسی قدر پست ہو۔ اس کی محفل حیات سے مزین ہے، شوکت سے، استوت اور احترام سے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے شوریدہ سر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اس کا ماحول زرعی اور سیمی ہے۔ اس وقت وہ اپنے وزراء سے کسی مشاورت میں مشغول ہوگا، جہاں اس کی رائے سب کی رائے ہوگی، یا وہ فرد یا فردا کے پیام عیش و سرور کا منتظر ہو، وہ دوسروں کی تکالیف سے اپنی راحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس انسان کی تخلیق بھی اسی آب و گل سے ہے جس سے تو بنایا گیا ہے۔ وہ میری موت کے احکام کو اپنے نام کے ساتھ حروف سے مبدل نہ حیات کر سکتا ہے۔ وہ اچھا ہے اور میں برا۔ آئیں، موت کا خیال کیجئے، یہ کیا ہے، کس کی تلاش میں ہے؟ اس مسئلے کے اعماق کا اندازہ لگائیں، مرکز کی طرف دیکھیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میری روح منور فضاؤں میں پرواز کرے گی۔ آسمان بجائے نیل کو ہونے کے سنہری ہوگا اور ستارے اس سنہری پردے پر سیاہ داغ ہوں گے، یا میں کسی تاریک غار میں دھکیل دیا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میرا سر تن سے جدا ہونے کے بعد ایک میدان کا رخ کرے جہاں اسی قسم کے دوسرے سر موجود ہوں۔ جب کبھی میری آنکھیں کھلیں گی تو سوائے سیاہ آسمان کے انہیں کچھ نظر نہ آئے گا۔ انہی رات کی وقت سرخ ذرات بھی نظر آئیں گے، مگر مجھ تک پہنچتے ہی وہ آتشی تیور بن جائیں گے۔ تواتر و تسلسل غیر مختتم ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ سزائے موت کے تمام مجرم مجتمع ہو کر ایک جماعت کی صورت اختیار کریں گے۔ وہاں تاجدار بھی ہوگا اور جلاد بھی۔
شیطان اسی تختہ دار پر اسی جلاد کو لٹکائے گا جس کے ہاتھوں ہم مرے ہوں گے، اور ہم سب اس کے گرد اس منظر کا تماشا کرتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ 4 بجے صبح ہوگا۔ اگر مردوں کو دوبارہ زندگی بخشی جائے تو وہ کس صورت میں ہوگی؟ جسم کے علیحدہ علیحدہ حصوں کو کون یکجا کرے گا؟ موت ہماری روح کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ کیا موت نے کبھی اپنے مکان زمین کے شکاروں پر آنسو بہائے ہیں؟ پادری، ایک پادری جو یہ سب کچھ جانتا ہو، پادری اور سلیب، میرے خدایا۔ میں نے سونا چاہا، اس لیے بستر پر لیٹ گیا۔ خون کے دوران کی تیزی، وارفتگی اور پریشان خیالات نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے سلا دیا، نہیں بے ہوش کر دیا۔ یہ بے ہوشی میری آخری نیند ہے۔ اسی بے خودی میں خواب دیکھا کہ رات ہے اور میں 2-3 دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا ہوں، باتیں جو ہولناک اور روح فرسا ہیں۔ اچانک میں نے دوسرے کمرے میں کچھ آواز سنی، آواز جو کسی دروازے کی چٹکنی کھولنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس خوفناک آہٹ سے ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے، ہمارے خون کو رگوں میں منجمد کر دیا۔ ہم نے یہی خیال کیا کہ کوئی چور گھس آیا ہے، اس لیے ہم اس کی جستجو کے لیے اٹھے۔ میں شمع ہاتھ میں لیے سب کی پیش قدمی کر رہا تھا۔ ہم کمرہ شب خوابی سے گزرے۔ وہاں میری بیوی اپنے بچوں کو پہلو میں لٹائے سو رہی تھی۔ اس سے گزرتے ہوئے ہم بڑے کمرے میں پہنچے، مگر وہاں بھی اسرار کا سراغ ہاتھ نہ لگا۔ خیال آیا کہ شاید کمرہ تام میں ہی سے گوہر مقصود حاصل ہو جائے، لہٰذا اس طرف قدم بڑھائے۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے دروازے کو آہستہ وا کیا۔ حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ایک معمر عورت کو فوق الفطرت حالت میں دیوار کے ساتھ کھڑا پایا، بے جان تصویر کی طرح بے حس و حرکت دیوار سے چسپاں۔ اس کی موجودہ ہیئت قضائی اس قدر وحشت خیز تھی کہ اس کا خیال کرتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے بالآخر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تم کون ہو؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، مگر وہ پھر نہ بولی اور آنکھیں بند کیے ویسے ہی جمی رہی۔ میں نے اسے دوبارہ سوال کیا، مگر بے سود۔ ایک نے تنگ آ کر اسے دھکا دے دیا۔ اسے دھکیلنا ہی تھا کہ وہ بے جان گھڑی کی طرح زمین پر آ رہی۔ اس حادثے نے ہمارے رہے سہے حواس گم کر دیے۔ کیا وہ مردہ تھی؟ اس کی تھوڑی کو ذرا شمع کی لو تو دکھاؤ، مجھے ایک دوست نے رائے دی۔ میں نے اس کے کہے پر عمل کرتے ہوئے اس معمر عورت کی تھوڑی کے نیچے شمع رکھ دی۔ اس پر اس نے ایک آنکھ کھولی، آنکھ، وہ خوفناک آنکھ جو بینائی سے محروم تھی۔ تم کون ہو شیطان کی خالہ؟ میں نے اس سے دریافت کیا، مگر یہ کہنا تھا کہ اس نے آنکھ بند کر لی۔ پھر اس عمل کو دہراؤ، میرے دوستوں نے کہا، جو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ میں نے پھر شمع اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دی۔ اس دفعہ اس نے دونوں آنکھیں کھول دی، مگر برق ایسی تیزی سے آگے بڑھی اور شمع کو گل کر دیا۔ قیامت کی تاریکی چھا گئی۔ اسی وقت میرے بازو میں کسی کے 3 دان پیوست ہو گئے۔ پھرتے خوف سے میں بیدار ہو گیا۔ پادری میرے سرہانے بیٹھا دعا پڑھ رہا تھا۔ میں زیادہ سویا ہوں کیا؟ میرے بیٹے، تم نے صرف 1 گھنٹہ نیند کی ہے۔ ماما تمہاری لڑکی کو ملحقہ کمرے میں لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میری لڑکی، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، خدا کے لیے اسے جلدی میرے پاس لاؤ۔ نازک کلی معصومیت کی تصویر، میرا لخت جگر، میری بھولی بچی، میری اپنی ماما کے ساتھ میرے کمرے میں آئی۔
تتلی ایسی خوبصورت لباس میں کیسی بھلی معلوم ہو رہی ہے؟ میں نے اسے گود میں اٹھا کر اس کے بالوں کو چومنا شروع کر دیا، کبھی اسے چھاتی سے لگاتا، نازک رخساروں کا بوسہ لیتا، اس کو بیچ لیتا۔ میری ان حرکات سے حیران اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی ہے، جو کونے میں اس منظر سے متاثر کھڑی رو رہی ہے۔ میری پیاری، میری پیاری، یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے رنج و الم سے پرچھاتی سے زور کے ساتھ کھینچ لیا۔ آج جناب آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میری گڑیا نے ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے کہا۔ جناب آپ بلند آسمان، اسے مجھ سے جدا ہوئے قریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، وہ مجھے بھول گئی۔ اس کے ذہن سے باپ کی شکل و شباہت اور آواز محو ہو گئی۔ اس کے علاوہ مجھے اس حد قضائی میں پہنچنا بھی تو دشوار تھا۔ آئی ریپیٹ، مجھے اس حالت میں پہچاننا بھی تو دشوار تھا۔ لمبی سی داڑھی، یہ ذلیل لباس، اف، کیا میری تصویر اس کے ذہن سے اتر گئی ہے، جس میں میں اسے منقش کرنا چاہتا تھا؟ کیا میں اپنی بیٹی سے اسی پیارے اور شیریں لہجے میں باپ کہتے ہوئے نہ سنوں گا؟ اف، دماغ پھٹا جاتا ہے، دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ جناب، اف یا میرے خدایا! میں اپنی 40 سالہ زندگی کے بدلے صرف ایک چیز کا خواہش مند ہوں، اپنی موت کی اور صرف ایک کلمہ سننا چاہتا ہوں، اپنی پیاری بیٹی کے منہ سے صرف باپ کا لفظ۔ دیکھو میری پیاری، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے اس کی ننھے اور سفید ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے کہا۔ میری طرف چمکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، جی نہیں۔ میری غور سے دیکھو تو میں کون ہوں؟ شریف آدمی اس سے بھولے پن سے جواب دیا۔ جس ذات سے میری تمام خواہشیں اور مسرتیں وابستہ ہیں، جو میری محبت کا مرکز ہے، میرے سامنے بیٹھی باتیں کر رہی ہے، مگر مجھے نہیں پہچانتی، اپنے تیرا بخت باپ کی صورت سے ناآشنا ہے۔ میں اسے تسکین قلب کا خواہاں ہوں، مگر وہ اس سے بے خبر ہے، نہیں جانتی کہ اس کے والد کو، جس کی موت میں سے چند گھنٹے باقی ہیں، اس کے منہ سے صرف ایک کلمہ سننے کا خواہش ہے۔ میری کیا تمہارا باپ ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ اس کا جواب دینے سے قاصر رہی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ مر گیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ رونے لگ پڑی۔ مر گیا؟ میری کیا تمہیں معلوم ہے کہ مرنا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ آسمان پر ہیں، میں ان کے لیے اپنی امی کے ساتھ ہر روز دعا مانگا کرتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میری وہ دعا تو سناؤ۔ نہیں جناب، دعا تو رات کے وقت مانگی جاتی ہے، نہ کہ دوپہر کے وقت۔ اگر آپ کو سننی ہو تو کسی دن رات کو میرے گھر آئیں۔ بس بس، یہ لفظ میرے مجروح دل کی نمک پاشی کے لیے کافی ہے، میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا۔ میری، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے حیرت سے کہا، کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ نہیں جناب، میرا باپ تو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے آنسو اور لگاتار بوسوں سے تر کر دیا۔ وہ گھبرائی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ تو میری گالیں اپنی دھاری سے چھیل رہے ہیں۔ میں نے اسے اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اور کہا، بیٹی کیا تم پڑھ سکتی ہو؟ میں پڑھ سکتی ہوں، امی مجھے ہر روز پڑھاتی ہیں۔ اچھا، تو کیا پڑھتی ہو؟ ذرا یہ بھی پڑھ کے بتاؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ایک چھپا ہوا کاغذ لیتے ہوئے کہا، جس سے وہ غالباً کھیل رہی تھی۔ اس نے کاغذ کو کھولا اور ننھی سی انگلی رکھتے ہوئے لفظوں کے ہجے کرنے لگی۔ فے تے فت، واو چھوٹی وی، میم واو، تے موت، فتویٰ موت۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا۔ وہ میری سزائے موت کا فتویٰ پڑھ رہی تھی، جو بازار میں 1 پیسے کو بک رہا تھا۔
اس نے اسے غالباً اپنی ماما سے لیا ہوگا۔ اس وقت میرے دل کی جو حالت ہوئی وہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ مجھے میرا کاغذ دے دو، میری چلا کر کہنے لگی۔ خدا کے لیے لے جاؤ اسے، یہ کہہ کر میں کرسی پر گر پڑا۔ اب مجھے کسی کا خوف نہیں، جبکہ میرے بربت دل کا آخری تار بھی ٹوٹ گیا ہے۔ میں موت کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔